تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور دروازے سے گزار کر خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا۔ جیسے ہی میں اپنی ماں کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا تو میری ماں کا چہرہ جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا، اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا اور اس کی حالت جو ہے وہ حالت غیر۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا۔ اب اس کو بیان کرنے والے بھی گویا کہ راوی بھی امام سفیان ثوری ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص حج پر تھا، جس طرح حاجی آپس میں مل جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ شخص میرے ساتھ حج پر تھا۔ تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ کوئی قدم نہیں رکھتا تھا۔ جہاں بھی میں نے اسے دیکھا، حج میں طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں نے مینا میں دیکھا، میں نے عرفہ میں دیکھا، میں نے مزدلفہ میں دیکھا، وہ کوئی قدم نہیں رکھتا تھا جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا تھا۔ یعنی ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اس وقت تک نہیں رکھتا تھا جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو، کیا یہ تمہارا عمل کرنا کسی حدیث سے ثابت ہے، کسی روایت سے ثابت ہے؟ کیا تمہارے پاس اس حوالے سے کوئی علم شرعی ہے؟ کیا اس کی کوئی سند بھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا نعم، میرے پاس اس کے لیے سند موجود ہے، علم شرعی میرے پاس اس حوالے سے موجود ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ میرے پاس کوئی سند موجود ہے تو میں علم شرعی کے بنا پر یہ بات کر رہا ہوں۔ ثم قال من انت، پھر اس شخص نے کہا کہ اے سائل، اے سوال کرنے والے جو مجھ سے اس حوالے سے پوچھ رہے ہو، تم ہو کون؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو کیونکہ وہ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو جانتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قلت سفیان ثوری، میں نے کہا کہ میں تو سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ العراقی، کالا العراقی، کہ سفیان ثوری وہ جو عراق کے ہیں، جو جلیل القدر امام ہے؟ کالا نعم، میں نے کہا ہاں میں سفیان ثوری ہی ہوں جس کے حوالے سے تم کہہ رہے ہو۔ تو پھر اس نے کہا کہ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ میں 1 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، تو میں اپنی والدہ کو طواف کرا رہا تھا، تو میری والدہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے میرے بیٹے کہ مجھے خانہ کعبہ کے اندر داخل کرو، میں خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنا چاہتی ہوں، عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ اس دور میں جو ہے سلف صالحین کا دور تھا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا تھا، لوگ اس میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو میرے والدہ نے یہ اظہار کیا کہ بیٹا مجھے خانہ کعبہ کے اندر داخل کرو تاکہ میں وہاں عبادت کروں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا اور دروازے سے گزار کر خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا۔ جیسے ہی میں اپنی ماں کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر گیا تو میری ماں کا چہرہ جو ہے بالکل سیاہ ہو گیا، اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول گیا اور اس کی حالت جو ہے وہ حالت غیر ہو گئی، اور بڑی عجیب و غریب وہ حالت میں تھی۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے باری تعالیٰ کہ میں اپنی والدہ کو اس حالت میں لے کر کہاں جاؤں؟ تو اگر باہر بھی لے کر جاتا ہوں تو لوگ طواف کر رہے، لوگ دیکھیں گے تو بڑی عجیب و غریب مجھے شرمساری ہوگی۔ تو اب اس حالت میں کیا کروں؟ اب میں ذہن میں یہ خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا۔ تو اسی اثنا میں جو ہے ایک شخص آئے جن کا سفید لباس جنہوں نے پہنا ہوا تھا اور بڑے جو ہے وہ چہرہ ان کا روشن تھا، وہ تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے میری ماں کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، تو میری ماں کا چہرہ جو ہے وہ سفید ہو گیا اور بالکل جو ہے میری ماں کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے میری ماں کے جو ہے وہ پیٹ کی طرف اشارہ کیا، میری ماں کا پیٹ جو ہے وہ نارمل ہو گیا، اس کی سویلنگ چلی گئی اور اس کا جو سوجنا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو جب یہ منظر میں نے دیکھا کہ اس شخص نے یہ کیا ہے، تو میں نے اس شخص سے یہ کہا کہ اے میری بیماری، والدہ کی بیماری کو دور کرنے والے، میری والدہ کو شفا دینے والے اور مجھے اس پریشانی سے جو ہے نجات دینے والے، من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں جس نے میری یہ مشکل حل فرما دی ہے اور مجھے اس مشکل سے نکال دیا ہے اور میری والدہ کو جو ہے وہ شفا مل گئی ہے؟ آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا کہ آنا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو کیونکہ
جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری جو ہے تمہارا نبی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ کی جو عادت تھی وہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہر وقت میری والدہ درود پاک پڑھا کرتی تھی، ان کی یہ عادت تھی۔ تو اس وجہ سے کیونکہ دیگر گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو گئی، اور جس کے لیے جو چھٹکارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو دوسرے اعمال کی وجہ سے گرفت ہوئی تو ان پر مواخذہ ہو گیا، تو قریب تھا وہ مر جاتی اسی حال میں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت درود پاک کی وجہ سے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ نے کرم فرما دیا ہے مجھ پر، تو مجھے بھی کوئی نصیحت کریں، مجھے کچھ حکم ارشاد فرمائے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا کروں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، میری امتی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اور یوں کیا کرو کہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت ارشاد فرمائی۔ تو یہ میری والدہ کو یہ جو مقام ملا اور یہ جو مجھے وظیفہ ملا ہے درود پاک کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مجھے ملا ہے۔